السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو قرآن شریف وغیرہ کے سپاروں کے پیج پڑ جاتے ہیں تو ان کا کیا کریں، کیونکہ مسجد والے بھی منع کرتے ہیں مسجد میں رکھنے کے لیے۔ بالکل۔ اور ایک سوال اور ہے کہ یہ سورت واقعہ اور سورہ یاسین کی اگر کوئی فضیلت ہو تو بتائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اللہ رب العالمین آپ کے چہروں کو منور رکھے جو ہمیں دیکھتے ہیں اور اس چینل کے سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے چہروں کو، گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی زیارت سے آپ کو مالا مال فرما دے اور آپ کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ بہنیں جاننا چاہ رہی ہیں کہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کی کوئی فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث، ضعیف روایات ہیں۔ صحت کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کی کوئی فضیلت کسی بھی اہل علم نے نہیں لکھی ہے۔ البتہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے فقر و فاقے سے محفوظ رہتا ہے، علامہ البانی اور دیگر اہل علم نے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بہت سے اہل علم نے ان کو، ہمارے ہاں چونکہ یہ رائج ہے، ہمارے ہاں تو بہت قرآن کریم، ایسے قرآن کریم آپ کو مل جائیں گے بہن جہاں ان تمام صورتوں کے، سورہ رحمان کے، سورہ یاسین کے اور سورہ واقعہ کے نمبر تک بنائے ہوئے ہیں حکیم الامت اور مجدد ملت نے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے۔ تو صحیح صحت کے اعتبار سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے یا کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ان کی فضیلت ہو، الا یہ کہ قرآن کریم پورا کا پورا آپ کے لیے، ہمارے لیے، شیخ ابن باز نے فرمایا کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے جنت، کامیابی اور راحت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ قرآن کریم ہے جس کے سبب قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زوال اور مصیبتوں کے شکار بھی قومیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح طور پر قرآن کریم کا استعمال کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر قرآن کریم کے اوراق پھٹ جائیں تو انہیں کیا کریں؟ یہی سوال سماحت الشیخ صالح الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کرتا ہوں۔ کسی کے پاس اگر قدیم مصحف ہے تو وہ کیا کرے؟ جب وہ خراب ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صحرا میں دفن کر دے یا جلا دے؟ اگر آپ کے پاس قرآن کریم یا مصحف یا دینی کتابیں ایسی ہیں جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان کے اوراق پھٹنے لگے ہیں اور آپ اپنے پاس گھروں میں نہیں رکھنا چاہتے، مساجد بھی آج کل مدرسے بھی نہیں رکھنے دیتے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ اما یدفنها فی مکان، آپ صحیح بات یہی ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے جو پاک اور صاف جگہ ہو، اما ان یحرقها، یا پھر اسے آپ جلا دیں، اسے اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور اس کی بے حرمتی کے لیے اس کو ایسا نہ چھوڑا جائے کہ اس کی بے حرمتی کا سبب کوئی نکلے۔ فقد فعل الصحابہ، حضرت عثمان کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قرآن کریم کے نسخے تھے وہ حضرت عثمان نے جب جمع کروائے تھے تو ان دونوں پر عمل کیا تھا، کچھ جمع کروا کر دفن بھی کروا دیے تھے اور کچھ جلا بھی دیے تھے۔ دفن بھی کیے تھے حضرت عثمان نے کچھ نسخے قرآن کریم کے، اور وہ نسخہ جو ایک نسخہ آپ نے رکھا تھا جس کی کاپیاں بعد میں تقسیم کی گئیں، اسی کے وہی تقسیم یا وہی قرآن کریم کا نسخہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ تو جو باقی نسخے تھے، جو باقی
دوسرے نسخے آپ نے جمع کیے تھے ان کو جلا بھی دیا تھا اور کچھ کو دفنا بھی دیا تھا. رضي الله عنه لما كتب المصحف الموحد لما كتب المصحف الموحد، وہ مصحف جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اس کی جب اصل تیار کی گئی تو اس اصل کو باقی رکھا اور باقی جتنے بھی نسخے تھے ان سب کو یا تو جلا دیا گیا تھا یا دفنا دیا گیا تھا. جمع المصاحف الأخرى وأحرقها. جمع مصاحف الاخرى. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کریم کے جو نسخے گھروں میں موجود ہیں بوسیدہ، وہ جلائے بھی جا سکتے ہیں اور دفنائے بھی جا سکتے ہیں. اللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.